بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ذرا ہم عالمی منظرنامے سے آغاز کرتے ہیں، جہاں ظاہر ہے ایک ہی خبر ہے لیکن وہ سب سے بڑی خبر ہے، جو کہ ہے ایران امریکہ تنازع کی، جس پہ تازہ ترین یہ ہے کہ کل جب ایک ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بربریت ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ رہی ہے اور ایران بھی اب اس کا جواب اسرائیل پر حملے کی صورت میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سارے کا سارا پروسیس ڈیریل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا کہ میں نے اسرائیل کے وزیر اعظم اور اپنے متعلقہ لوگوں کی طرح حزب اللہ سے بات کی، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے اور کوئی فوج بیروت کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ اسرائیل اس کا اندیا دے رہا تھا کہ جائے گی، اور جو فوج راستے میں چل پڑی ہے واپس آ جائے گی، اور یہ معاملہ سیٹ ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بہرحال لبنان پہ اسرائیلی بمباری کا سلسلہ رکا نہیں، یہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایک اور خبر رپورٹ ہوئی، اور یہ خبر ایک ایسے جریدے سے رپورٹ ہوئی ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی خبر کو آپ مصدقہ کہہ سکتے ہیں بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنز. اور وہ خبر کیا کہتی ہے، یہ ایکزیوس کی رپورٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مغالطات سے بھرپور کال کی تفصیل کے بات ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی. اس میں ٹرمپ ناراض ہے نیتن یاہو پہ کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی لبنان میں، چونکہ یہ ہم پہلے بھی آپ کو عرض کر چکے ہیں تجزیے کی بنیاد پر، خبر کی بنیاد پر بھی، زیادہ تجزیے کی بنیاد پہ، کہ اب چونکہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھا جائے، تو اور وہ جانتا ہے کہ لبنان اس معاملے میں ایک سارے کا سارا ختم کر سکتا ہے معاملہ اگر لبنان پر اسرائیلی جارحیت نہیں رکی تو وہ ناٹ آؤٹ آف لو فار ایرانین اور لیبنیز پیپل، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے بہت ممکن ہے کہ اسرائیل کو اس بات پر کسی بھی طریقے سے کنونس کرے گا کہ یہ لبنان میں تماشا روکو اس کو. تو بہرحال اب یہ جریدہ یہ خبر بتاتا ہے کہ حالیہ مہینوں کی سب سے تلخ ٹیلی فون کال ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، جس میں ٹرمپ کا نیتن یاہو پر لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں میں اضافے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیا، ناشکرا قرار دیا، غصے سے کہا میں تمہاری کھال بچا رہا ہوں. ٹرمپ نے کہا میں نہ ہوتا تو بھی جیل میں پڑے ہوتے تم، اور میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں. ویسے یہ بات پہ بلیو بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کس طریقے کے مقدمات فیس کر رہا تھا یہ سارے ایپیسوڈ سے پہلے، جس میں اس پہ شکنجہ کسا بھی جا رہا تھا، گھیرا تنگ بھی ہو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا جب معاملہ شروع ہوا جنگ کا، اس کے بعد ان مقدمات میں باقاعدہ نیتن یاہو کے اٹارنی نے عدالت میں یہ پلی لی اور بارہا لی ہے کہ بھئی ملک حالت جنگ میں تو وزیر اعظم تک تھوڑی پیش ہو سکتے ہیں، ابھی تو ملک کا مسئلہ الگ ہو گیا. تو صدر ٹرمپ نے اس کال میں رپورٹڈلی چیختے ہوئے کہا کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، صرف ایک حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے عمارتیں تباہ کر رہے ہو، شہریوں کا قتل عام کر رہے ہو. ٹرمپ نے چلا کر نیتن یاہو کو کہا اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے اسرائیل سے بھی نفرت ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، تمام تر پولز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسرائیل سے ماسس کا ہیٹرڈ اپنی پیک پر ہے. ٹرمپ کے ان جملوں پر نیتن یاہو اوکے کہتے رہے. رپورٹڈلی ٹرمپ نے نیتن یاہو کو واضح پیغام دیا کہ میری ایران پالیسی خراب نہیں کرو. کال کے بعد کیا ہوا، ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بہت نتیجہ خیز کال تھی، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، اسرائیل نے بیروت پر حملہ ملتوی کر دیا. یہ بات بھی ماننے کی بہت ساری وجوہات ہے کہ ٹرمپ کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ جنگ ری سٹارٹ ہو. اور اس کا ایک ثبوت آپ یہ بھی دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے جو پھر کہا ہے ایک پیغام میں، وہ چونکہ خبریں آ رہی تھی جناب کہ ایران نے بالکل مذاکرات ختم، معطل، بند کر دیے، تو ٹرمپ نے پھر کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ فیک نیوز رپورٹ ہے that Islamic Republic of Iran and USA stopped speaking a few days ago. ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ غلط خبر ہے، اور ہم دونوں کے درمیان بات چیت جاری ہے. اور آپ دیکھیں اتنا اسپیسیفک، کیونکہ خبریں آ رہی تھی کہ کل سے ایران نے بات کرنا بند کر دی ہے، پرسوں سے بند کر دی ہے. ٹرمپ نے کہا نہیں، دی کانورسیشن بٹوین اس ہیو بین گوئنگ آن کنٹینیوسلی انکلوڈنگ 4 days ago, 3 days ago, 2 days ago, 1 day ago and today. ٹرمپ couldn't be more specific than this کہ بھائی 4 دن پہلے ہی بات جاری تھی، 3 دن پہلے بھی جاری تھی، 2 دن پہلے بھی جاری تھی، 1 دن پہلے بھی جاری تھی، ابھی بھی جاری ہے. اور where they lead one never knows، اس کا نتیجہ کیا ہو نہیں پتا. But as I told Iran, it's time one way or another for you to make a deal. You have been doing this for 47 years and it cannot be allowed to go on any longer. اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے یہ نہیں لکھا thank you for your attention to this matter، یہ نہیں لکھا انہوں نے، یہ لکھ دیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے.